خواتین کی علمی، فکری اور روحانی تحریریں اب صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہے صالحات امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ سماجیات، تحریر صوبیہ نورین، شہر الصیام سے شہر الطعام تک۔ کیا آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے کچھ ہوش اڑا دینے والے حقائق کو سمجھنے میں کہ خوشنما عبادتوں کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ رمضان آتے ہی عبادت کی تیاری ہمارے ہاں کچھ انوکھے ڈھنگ سے شروع ہوتی ہے۔ رمضان اب مذہبی شعار سے زیادہ ایک بھرپور کلچرل فیسٹیول کا روپ دھار چکا ہے۔ مثلاً افطاری کلچر، روزوں سے پہلے ہی اسٹوروں اور مارٹس میں راشن کی خریداری کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ الماریاں اور فریزرز گراسریز اور فروزن آئٹمز سے بھرنے لگتے ہیں۔ خواتین سموسوں اور رولز کی تیاریوں میں لگ جاتی ہیں اور کئی گھنٹوں کی مشقت سے فاقے کے مہینوں کے لیے چٹپٹے اور لذیذ کھانوں کا بندوبست کرتی ہیں۔ ذرا رک کر سوچئے، کیا واقعی یہ بھوکا رہنے اور صبر و برداشت کا مہینہ رہا ہے، یا ہم سب مل کر اسے آہستہ آہستہ شہر الصیام سے شہر الطعام میں تبدیل کر چکے ہیں؟ یہ منظر صرف گھروں تک محدود نہیں، بازاروں، مسجدوں، نجی محفلوں، ٹی وی چینلز، غرض ہر جگہ یہی رونق میلہ اور یہی کھیل تماشے جاری رہتے ہیں۔ رمضان کا فائدہ بھی اب بسنت فیسٹیول کی مانند بس یہ رہ گیا ہے کہ ہزاروں خاندانوں کے لیے ایک بزنس جنریشن کا محرک ثابت ہوتا ہے، اور ہم اس پر کس قدر مطمئن ہو چکے ہیں، آئیے ذرا کچھ جھلکیاں دیکھیے۔ کھانوں میں تنوع، ویرائٹی اور قومی پستی۔ محنت کش لوگ پوری رات بازاروں میں جاگتے ہیں تاکہ روزے داروں کے لیے پراٹھے، پوریاں، چائے، لسی کا اہتمام اور اہتمام کر سکیں۔ دوسری طرف گھروں میں مائیں، بیویاں، بہو، بہنیں 13-14 گھنٹوں کے روزے کے لیے 15-16 گھنٹے کی مشقت اور محنت کرتی ہیں۔ کچھ خواتین شوہروں کے چاؤ میں، کچھ سسرال کے دباؤ سے، تو کچھ محلے اور معاشرے میں بھرم رکھنے کے لیے خاندان کی عزت و آبرو کی خاطر یہ سب کرتی ہیں۔ البتہ کچھ ماؤں کی مامتا اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے خاندان کے لیے پراٹھے، دودھ، انڈے، دہی، مکھن، دیسی گھی، دہی بھلے، پکوڑے، پوریاں، بروست، بریانی، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، سموسے، کچوریاں، رولز، جلیبیاں، شیکس اور شربت کے انبار نہ لگا دیں۔ جیسے یہ غذائیں کھا کر آنکھوں کو وقتی سکون ملتا ہے، ویسے ہی ان ماؤں کو اپنے لختے جگروں کو یہ ڈھیر کھلا کر ہی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ گویا ہر شخص اس مقدس مہینے میں عبادت کے طور پر اپنے ہی طریقے اختیار کیے ہوئے ہے، اور پھر یہی مشقت ہمارے لیے عبادت کے نام پر کفایت بھی کرتی رہتی ہے۔ دعوتوں اور افطار پارٹیوں کا سیلاب اب ایسا ہے کہ رمضان کا لازم و ملزوم محسوس ہوتا ہے۔ اب تو واعظین اور شوہر حضرات بھی رمضان کے تناظر میں افطاریوں کی فضیلتوں پر بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ ان انتظامات میں رجھی ہوئی بے بس عورتوں کی دلجوئی کے لیے یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، کیونکہ سحر و افطار تو سنت ہے بھائی۔ یوں ہم ایک دوسرے کے لیے افطار کا بے شمار سامان مہیا کر کے ہی اب خود کو رمضان کے اجر کا امیدوار سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، کھانا پینا برا ہے، نہ دوسروں کو کھلانا، بات ہے قوم کے مزاج کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے تو 2 لقمے ہی کافی ہیں۔ یہ سب سرگرمیاں محض پیٹ بھرنے کی عکاس نہیں ہیں، بلکہ یہ پتہ دیتی ہیں کہ قوم کی ترجیحات اور مقاصد کیا ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ بنی اسرائیل کی زوال شدہ ذہنیت کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کے اپنے نجات دہندہ عظیم پیغمبر سے مطالبہ بیان کیا ہے کہ لن نصبر علی طعام واحد، البقرہ 61۔ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ذرا اپنے رمضان بازاروں کو دیکھیے، کیا ہمیں واقعی ایک کھانے پر صبر ہے؟ افطار پارٹیوں کے میزوں کی تشہیر، کھانوں کی تصاویر، ریسیپیز کی بھرمار، افطار تیاری کی ویڈیوز اور شارٹس، ہوٹلوں میں افطار بفے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں خود بھوکا رہنا، اپنے آپ کو حد بندی کا پابند کرنا مقصود تھا؟ ہم نے کھانے کو ہی سب سے بڑا موضوع و مقصد کیوں بنا دیا؟ یہ کام پورا سال ہوتا ہی ہے، مگر ہم نے اسی مہینے کو کیوں چنا جس کا مقصد نفس اور شہوات کو کمزور کرنا تھا؟ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے اور اپنے دل سے پوچھئے، رمضان کا اصل مقصد کیا تھا؟
حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رمضان میں دل لگا کر کام کیجئے کیونکہ اس مہینے میں کچھ زیادہ فراغت و یکسوئی میسر آ سکتی ہے تو یہ بات لوگوں کو عجیب لگتی ہے. لیکن ذرا تنہائی میں خود سے پوچھیے گا، اگر سحر و افطار صرف جسم کی اہم غذائی ضروریات کے مطابق ہوں تو کیا واقعی وقت کی کمی باقی رہے گی؟ گم شدہ شہر القرآن. رمضان دراصل شہر القرآن یعنی قرآن کا مہینہ ہے. تدبر و تفکر، ذاتی احتساب کا مہینہ، خالی پیٹ رہ کر اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی مشق کرنا، شعور بیدار کر کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یعنی روحانی اصلاح کے لیے وقت نکالنا اس مہینے کی بنیادی ترین ضرورت ہے. مگر ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ روزے میں عمومی سستی اور کمزوری کی سی کیفیت رہتی ہے، اور سحر و افطار کے بعد جو غنودگی طاری ہوتی ہے اس کا علاج یا تو نیند میں ڈھونڈا جاتا ہے یا پھر موبائل کی ریلز میں. اور اگر فیملی ٹائم ہو تو ہم جھوٹ و فریب، اسراف و تبذیر پر مبنی بندر تماشے جیسی رمضان نشریات اور کلپس اور رمضان ڈراموں میں گھرے رہتے ہیں. یوں اللہ علیم و حکیم کی اس حکمت پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ خالی پیٹ رہنا دراصل انسان کو اعلیٰ روحانی مقاصد کے لیے تیار کرتا ہے. جب جسمانی تقاضے کمزور ہوتے ہیں تو سرکش خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. اس سے ایمان و شعور اور روحانی آگہی یعنی کانشسنس میں اضافہ ہوتا ہے. بھوک، پیاس اور ذاتی اصلاح. کیا آپ نے اپنے رمضان کے وقت اور مقصد کے بارے میں سوچا ہے؟ یقین کیجئے اسی کیفیت میں انسان اپنے کردار کو بہتر بنا سکتا ہے. بری عادتوں مثلاً جھوٹ، غلط بیانی، غیبت، بے مقصد تبصرے، فضول تفریحات، موبائل دیکھنے کی عادت، طنز و تمسخر اور بے مقصد گفتگو پر قابو پا سکنا، یہ سب اگر ہم واقعی کم کھائیں اور کچھ وقت خاموشی اور تنہائی میں اپنے ساتھ گزاریں، راتوں کو تھوڑا سا قیام کریں، قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور اپنا کڑا احتساب کر کر کے دعائیں مانگیں تو شاید ہمارا معاشرہ بہت سی بدتمیزیوں اور اخلاقی زوال سے بچ سکے.